میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 10واں برج، جسے برج جدی کہا جاتا ہے، انگلش میں سے کیپریکون کہتے ہیں، اور ایسے افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج جدی سے ہوتا ہے۔ تو اس کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو اس کا رولنگ پلینٹ سیٹرن، جسے زحل کہا جاتا ہے، اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا بلیو اینڈ بلیک، اور لکی نمبر ان کا 8 ہے، اور لکی سٹون ان کا بلو سفیر یعنی جسے نیلم کہا جاتا ہے۔ اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا سیٹرڈے یعنی ہفتے والا دن شمار کیا گیا ہے۔ ان کے لیے دیکھتے ہیں کہ جولائی 2021 میں ان کے ہاروسکوپ کے اندر کیا پوزیشن بن رہی ہے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو اسینڈنٹ لارڈ ہے اور سیکنڈ کا جو لارڈ ہے سیٹرن، یہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ریٹروگریڈ ہونا اٹ مینس کہ یہ آپ کے اہم پروجیکٹس چیزوں میں ڈیلے لائے گا، اور چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ڈیلے کا شکار ہو جائیں گی۔ آپ کے امپورٹنٹ پروجیکٹس، اگر آپ کے کوئی ہیلتھ کا ایشوز چل رہا ہے تو اس کی ریکوری جو ہے وہ سلو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور اگر کوئی آپ امپورٹنٹ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس میں مت کریں، کیونکہ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں یہ پروجیکٹ شروع کریں گے تو بھی یہ ڈیلے کا شکار ہوگا اور انسرٹن کنڈیشنز بنیں گے جس میں وہ پروجیکٹ نامکمل رہنا یا کمپلیٹ نہ ہونا، اس طرح کی سچویشن رہے گی۔ اس لیے آپ کوشش کریں اس ٹائم میں امپورٹنٹ پروجیکٹس، امپورٹنٹ ڈیسیجن مت لیں۔ اور ان کی فائنانس کے حوالے سے دیکھیں تو بگ انویسٹمنٹ مت کریں، کیونکہ آپ کا سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ بھی ریٹرو ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں اس کے اندر بھی پرابلمز آ رہی ہے، ریکوری نہیں ہو رہی۔ جو انویسٹ کر رہے ہیں، جتنا انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس کی ریکوری نہیں ہو رہی، اور آپ کو لاس والی سچویشن نظر آ رہی ہے، اور قرض لینے والی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ ایسے افراد جو پراپرٹی کی سیل پرچیز کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ اچھا رہے گا، لیکن آپ نے جو بھی پراپرٹی سیل کریں، پرچیز کریں، اس کے اندر اپنے ڈاکومنٹیشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسی پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو قانونی معاملات کا سہارا لینا پڑے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر چلیے گا۔ اور ایسے افراد جن کی وراثتی جائیداد کا معاملہ چل رہا ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، ان کو وراثتی جائیداد سے حصہ مل سکتا ہے۔ ایسے افراد جن کا کوئی انشورنس کلیم پھنسا ہوا ہے اس کی پیمنٹ مل سکتی ہے۔ ایسے افراد جن کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے پینشن، گریجویٹی نہیں مل رہی، ان کو بھی اس مہینے میں پینشن اور گریجویٹی ملنے کے 100% امکانات نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے محبت کے معاملات کی۔ اگر ان کے محبت کے معاملات کی بات کریں تو ان کے 5th کا لارڈ 8ویں گھر میں مریخ کے ساتھ پڑا ہے۔ یہاں پر ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ ان کی فزیکل ڈیزائر بہت زیادہ ہائی ہوں گی، سیکسول ریلیشن کی طرف ان کا ذہن نظر آ رہا ہے ان کی، اور کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں اوپن ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا نام، ان کا عزت مرتبہ یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، آپ کو اسکینڈلائز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن میں بھی آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ نہ ہونا اور مسائل کا سامنا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ میرج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ منتھ ان کے لیے کوئی زیادہ فیوریبل نہیں ہے۔ اس میں آپ نکاح مت کریں، شادی نہ کریں، کیونکہ یہاں پر جو سٹار کی پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں نکاح منگنی اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیں۔ ویسے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جو نکاح ہے یا میرج سرمنی ہے وہ کوشش کریں اس میں مت کریں۔ اور اگر ہم بزنس کرنے والے افراد کی بات کریں تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے بھی ٹائم پیریڈ تھوڑا سا محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ یہاں پر بزنس کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے
چیزیں پازیٹیو نظر نہیں آتی، اس لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنا پڑے گا اس ماہ کے اندر اور اپنے ڈیسیجن کو دیکھیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو فورن میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ فورن میں ٹریول کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 9th کا جو لارڈ ہے وہ اس وقت 6th ہاؤس میں اپنے ہی گھر یعنی جیمنی میں ہے، تو یہاں پر یہ 1 سے لے کر 11 جولائی تک رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ میں ایسے افراد جن کو ویزا یا فورن ریزیڈنسی میں پرابلم ہے تو وہ کورٹ کے تھرو ان کو فیور مل سکتی ہے۔ آپ کورٹ میں پٹیشن کریں گے تو آپ کو وہاں سے فیور مل سکتی ہے اور وہاں پہ آپ کو سٹے مل سکتا ہے۔ اور ایسے افراد جو پرماننٹ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایشو ریزالو ہو جائے وہ پھر 12 جولائی سے یہ چیزیں کریں، اپنا کیس سبمٹ کریں۔ اپیل ریجیکٹ ہو گئی ہے تو اپیل کو آپ فائل کریں دوبارہ، تو یہ چیزیں آپ کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں بہتر رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جاب کرنے والے افراد۔ جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو 10ویں گھر کا مالک ہے یہ 8ویں گھر میں پڑا ہے، ساتھ اس کے مارس بھی پڑا ہے، تو مریخ یہاں پر اور جو وینس ہے یہاں پر پڑے ہیں، تو جاب کے اوپر بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ اس سے اگر میلز کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی فیمیل ان کو سکینڈلائز، ان کو نام کو یا ان کی جاب کے اوپر پرابلم کریٹ کرتی نظر آ رہی ہے، اور اگر فیمیل ہیں تو وہ میل سے تھوڑا سا بچ کر رہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کہ آپ کے اوپر سیکسول ہیرسمنٹ، آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکیں، کیونکہ یہ چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اپنی جاب کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی گفتگو، کمیونیکیشن اس طرح کا کچھ نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لیے پرابلم بن سکے، کیونکہ یہ بہت ہی اس وقت ڈسٹرب پوزیشن نظر آ رہی ہے آپ کے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔